ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی علاج ہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود ہوتا جا رہا ہے اور محدود ہونا چاہیے. فضل الرحمان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ کوئی اچھا سائیکائٹرسٹ جو ہے ان کو بھیجیں. اب آپ رات کو خواب دیکھا کریں، نیند کی گولی لے کے سویا کریں. اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس وقت پتہ نہیں کن خوابوں میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ عدلیہ کے خلاف مہم میں لگے ہوئے ہیں. شہباز شریف عدلیہ کے خلاف مہم میں لگے ہوئے ہیں. یہی رولنگ اسی بینچ نے جب 3 مہینے پہلے دی تھی تو یہی نون لیگ، یہی شہباز شریف بلاول مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. اسی بینچ نے 3 مہینے کے بعد رولنگ دی، اس کے اوپر وہ خلاف ہو گئے ہیں اور وہ اب عدلیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے کام پہ دھیان دیا ہوتا تو آج پاکستان میں روپیہ جو ہے وہ صرف 100 دن کے اندر 62 روپے اپنی قیمت کھو چکا ہے ڈالر کے مقابلے میں. اس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی کا ایک بحران آ گیا ہے. ایک اس وقت ایڈمنسٹریشن کا ایک بحران ہے، گورننس کا ایک بحران ہے. اور یہ تمام بحران اس لیے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس وقت نیرو کی طرح بانسری بجا رہے ہیں، جبکہ پورا پاکستان جو ہے وہ جل رہا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے. آپ جو ہمارے ہاں سیلاب کے اوپر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، اس کے اوپر جو ہے گورننس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا. پنجاب حکومت حمزہ شہباز کی جو حکومت تھی اس نے پروکیورمنٹ نہیں کی ہمارے گندم کی. اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو سپٹمبر ہمارے ہاں نومبر دسمبر میں آپ دیکھیں گے آٹے کا بحران پیدا ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے پروکیورمنٹ ہی نہیں کی ہے. جو اس وقت حالات ہیں وہ سیاسی حالات تو بہت ہی دگرگوں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں الیکشنز کی طرف بڑھیں، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹ سیٹ کرنی ہوگی. اگر اس وقت تک وفاقی حکومت الیکشنز کا انتخاب نہیں کرتی ہے تو پھر ہمیں وفاقی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا. ہم ابھی چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ از خود اپنے معاملات کو دیکھے اور از خود الیکشنز کی ڈیٹ کا اعلان کرے یا قبل از وقت انتخابات کی بات کرے اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے ساتھ الیکشن کا فریم ورک بنائے. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر وفاقی حکومت کو ہمیں گھر بھیجنا ہوگا اور نئے انتخابات جو ہیں اس کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی. یہ واحد حل ہے جس سے پاکستان کا سیاسی بحران ختم ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت جو ہے بڑی جلدی آئے گا. شکریہ. رانا صاحب کو کہیں آپ اپنے سٹنگ چیف منسٹر کو نہیں بچا سکے تو اب آپ کیا لائیں گے؟ یہ اب آپ رات کو خواب دیکھا کریں، نیند کی گولی لے کے سویا کریں اور اچھے خواب دیکھنے کی کوشش کریں اور پنجاب جانے کو اوائڈ کریں. مولانا فضل الرحمان نے بھی اسی ریفرنس میں بات کی. انہوں نے کہا کہ 1 ہفتہ ہے پنجاب گورنمنٹ کے پاس اور آپ کے پاس بھی، اس کے بعد تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. فضل الرحمان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ کوئی اچھا سائیکائٹرسٹ جو ہے ان کو بھیجیں اور سکون کی جو گولیاں ہیں وہ بھیجیں. مولانا فضل الرحمان تو خیر ماشاءاللہ ان کے پاس تو سکون والی کافی چیزیں ہیں. رانا صاحب کو جو باقی معاملات ہیں رانا صاحب کے، اب اس پہ کیا کامنٹ کریں. میرا خیال ہے وہ جو ان کا دھندا تھا چل رہا تھا اسی دھندے میں لگیں اور کوشش کریں اس طرح کے کامنٹس نہ کریں، وہ بہت ہی بونگے لگ رہے ہیں. دوبارہ بولیے. ہم نے استعفے دیے ہیں تو حکومت کو ہم تو نہیں کرا رہے، حکومت تو اپنے بوجھ کے نیچے خود گر رہی ہے. یہ جو حکومت ہے جب یہ ایک سازش کے نتیجے میں حکومت بنی، اب وہ سازش جو ہے وہ ان سے کامیاب نہیں ہو رہی. اس سازش میں جہاں عوام نے اس سازش کو مسترد کر دیا، عالمی کنسپریسی میں عوام نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو رزسٹ کرنا ہے، اس کے بعد تو سازش چل نہیں سکتی تھی. لہٰذا آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے جو نون لیگ نے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک بین الاقوامی قوتوں سے مل کے کی. اس کی وجہ سے اب پاکستان کے حالات خراب. اس تضاد پر کیا ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے. لندن والے نے مل کے سب سے پہلے آپ دیکھیں نا، لندن میں تو ملاقاتیں شروع ہوئی تھیں اس حکومت کو گرانے کے لیے. شہباز آج آپ جان بوجھ کے نواز شریف کے جو چمچے کڑچے ہیں وہ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ یہ ہمیشہ نون لیگ میں رہا ہے. ایک بھائی پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گا، دوسرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے گا، ایک کام یہ کرے گا دوسرا وہ کرے گا، اندر سے پورے ہی ایک ہے. سب سے پہلے ملاقاتیں شہباز شریف نے تو نہیں شروع کی تھی،
حکومت گرانے کی. سب سے پہلے ملاقاتیں نواز شریف نے شروع کی تھیں اور نواز شریف کو جو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ نو کانفیڈنس موو آئے گی اور حکومت چینج ہوگی, وہ شہباز شریف کو تو نہیں کرائی گئی تھی, وہ نواز شریف کو کرائی گئی تھی. سو نواز شریف اور مریم نواز شریف جو اب شہباز شریف کے خلاف یہ محاذ بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم تو علیحدہ تھے, یہ تو شہباز شریف نے کیا ہے. میں ناٹ ایز اے پی ٹی آئی, یہ تو ان کا اپنا انٹرنل ہے, لیکن ایز اے پولیٹیکل آبزرور یہ گیم نہیں چلنی. نواز شریف اور مریم نواز پوری طرح ملوث تھے اس گیم میں, یہ حکومت آنے میں, یہ سب کچھ انہوں نے خود مل کے کیا. لیکن اربن سینٹرز میں تو ہم نے اڑا کے رکھ دیا, کوئی ہمارے سامنے ہے نہیں. کراچی ہم نے کلین سویپ کیا, حیدرآباد میں ہم نے سب سے زیادہ ووٹ لیے, سکھر تک ہم نے سیٹیں جیتیں, اور جو کچھ الیکشن میں ہوا وہاں سندھ میں محترمہ بینظیر بھٹو کے انتقال کے بعد الیکشن سے زیادہ ووٹ اس دفعہ پیپلز پارٹی نے لیے. تو انہوں نے دبا کے دھاندلی کی تھی اور ہم شاید اس دھاندلی کو روکنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن آج میں آپ سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سندھ کے چپے چپے میں جائیں گے. سندھ انتظار کر رہے ہیں عمران خان کا, پورے پاکستان سے زیادہ سندھ کے لوگ انتظار کریں کہ عمران خان وہاں آئے اور تبدیلی وہاں پر ہو. اب یہ بات بالکل لازمی اور ملزوم ہو گئی ہے کہ خان صاحب اب سندھ میں زیادہ ٹائم گزاریں گے اور یہ زرداری مافیا کو چیلنج کریں گے اور جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے. پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں, واحد جماعت ہے پورے پاکستان کی جو یہ کام کرنے کا جذبہ اور ہمت رکھتی ہے اور کیپیسٹی بھی رکھتی ہے. دوسرا جی بالکل عمر, یہ ہم نے جس طرح خان صاحب نے کلیریفائی کیا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, احتساب کے اوپر, یہ کہ ہمیں کیسز میں ریلیکسیشن دیں, اس کے اوپر ہم بات چیت کے لیے تیار نہیں. اس کے علاوہ جو الیکٹورل فریم ورک ہے, جو الیکشن کمیشن کو بدلنے کے معاملات ہیں, اس کے اوپر 100% ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اور جو ہی حکومت اناؤنس کرتی ہے انتخابات کا, تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہم الیکٹورل فریم ورک کے لیے ان کے ساتھ بات چیت کریں. نواز صاحب, پنجاب میں الیکشن ہارنے کے بعد مسلم لیگ نون اور بالخصوص پی ڈی ایم اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی ہے. آپ ان کے ساتھ صلح ہوگی کیا کہ یہ بیانی بیانیہ ہے؟ ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی علاج ہے, تو جو انہوں نے کیا تھا, جو ساستین کے سانپوں کے اوپر اس طرح سے رلائی کیا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود ہوتا جا رہا ہے اور محدود ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور نون لیگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اداروں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے, ملک میں اداروں کو کمزور نہیں کیا جاتا. یہ بیانیہ بنانے کے چکر میں آپ اداروں کو کمزور نہیں کرتے, یہ امکانہ بات ہے. آپ نے یہ جب اگر نون لیگ میں اگر کیپیسٹی ہوتی یا وہ ضرورت ہوتی, دیکھیں جو لوگ ہار نہیں سکتے نا, وہ کبھی جیت نہیں سکتے. جب آپ ہار گئے تھے پنجاب میں 17, آپ نے 18 لوٹوں کو ٹکٹ دیے, ان میں 16 جو ہیں وہ سیدھے سیدھے الیکشن ہار گئے. ایک کا الیکشن جو ہے وہ انڈر پروٹیسٹ ہے. آپ ایک سیٹ جیت سکے ہیں 18 لوٹے جو آپ نے الیکشن لڑوائے تھے ان میں سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پیپل ہیو اسپوکن. لوگوں نے اپنا ججمنٹ دے دی, لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا. اس کے بعد نون لیگ کو, حمزہ شہباز کو ویسے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. آپ نے عدالتوں کو خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنا دشمن بنانے کی کوشش کی. آپ نے جو ہے وہ فوج کے ساتھ جو فضل الرحمان جس قسم کی ڈویژن ڈالنا چاہ رہے ہیں فوج میں, اور جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں اور فوج کو اندر سے وہ ڈیوائڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ تو امکانہ بات ہے. مجھے امید ہے کہ عدلیہ اور فوج دونوں جو ہیں وہ ان کی اس چال میں نہیں آئیں گے, ڈیوائڈ نہیں ہوں گے. اور یہ لوگ جو پاکستان کے لیے خطرناک ہے, یہ جس قسم کی سیاست یہ کر رہے ہیں. دیکھیں عدلیہ میں عدالتی نظام میں, پاکستان کے نظام انصاف میں ترامیم لانا, بہتری کرنا بہت ضروری ہے, اس میں دو رائے نہیں. لیکن آپ بدلے کی بنیاد کے اوپر تبدیلیاں نہیں کر سکتے. اس وقت جو ہمارے موقف میں اور حکومت کے موقف میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کیس کے لیے بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں. ہم کہتے ہیں بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے, کنسنسس کے ساتھ, عدلیہ کے مشورے کے ساتھ بیٹھ کے اصلاحات ہونی چاہیے. یہ فرق ہے ہماری اپروچ میں اور جو حکومت کی اپروچ میں. یہ ججز میں انہوں نے پہلے بھی, رفیق تارڑ ایک مشہور زمانہ جو ہے وہ کردار رہے ہیں جنہوں نے بیگ لے کے پھرتے تھے. اب بھی انہوں نے عدلیہ کے اندر شرلیاں چھوڑی ہیں. بار کونسل کے لوگوں کو یہ استعمال کر رہے ہیں
جوڈیشری کو تقسیم کرنے کے لیے. دس از ناٹ آن. آپ جوڈیشری کو اور ایک دو میڈیا گروپس کو انہوں نے لگایا ہوا ہے اس کام کے لیے. یہ جو ہے وہ درست بات نہیں ہے. باقی عدلیہ کی مشاورت سے اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے تبدیلی لانے میں کوئی حرج نہیں. ڈی جی اینٹی کرپشن کو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو تو وفاق نے ہٹایا, انہوں نے اس کو بلایا, ہم نے تو نہیں ہٹایا. اور اسی طریقے سے کل میں نے احسن اقبال صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ ٹویٹ کرنے سے پہلے بات اپنا پوچھ تو لیں کہ کیا کس نے. یہ جو تمام جو لوگ جو لاہور پولیس کے یا ڈی جی اینٹی کرپشن کے یہ وفاق نہیں کیا, اور اگر وہ رہتے تو اس کے مطابق چلتے رہتے. کوئی